میں ایک بات آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کی بتا چکا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد یوشع ابن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا، قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا، لیکن انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں 12 بنا لی اور آپس میں لڑتے بھی رہے۔ لیکن 300 برس کے بعد پھر صورتحال پیدا ہوئی، وہ واقعہ ہوگا جو اب سامنے آ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی، آس پاس کے جو کافر اور مشرک لوگ تھے انہوں نے انہیں دبا لیا، بہت سو کو ان کے گھروں سے، ان کے ملکوں سے نکال دیا، تو پھر تنگ آ کر انہوں نے کہا اس وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجئے، سپہ سالار بنا دیجئے، اب ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ تو وہ جو جنگ ہوئی ہے طالوت اور جالوت کی، اس جنگ کے بعد سے خلافت راشدہ شروع ہوئی ہے دور بنی اسرائیل کی۔ گویا کہ خلافت راشدہ دور بنی اسرائیل کی 300 برس بعد آئی ہے ان کے رسول کے انتقال کے، جبکہ خلافت راشدہ اس امت مسلمہ کی متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ، اس لیے کہ صحابہ نے جانیں دیں، خون دیا، قربانیاں دیں، اور اس کے نتیجے میں حضور کی زندگی ہی میں دین غالب ہو گیا، اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔ تو ظاہر بات ہے اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا، لیکن وہاں یہ سارے سال 300 برس گزرے ہیں، اس کے بعد ان کا دور خلافت آیا ہے، اور اس میں بھی 3 خلافتیں ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں، ویسے وہاں تو وہ نبوتیں ہیں، طالوت علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ چوتھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے، جیسے حضرت علی کے زمانے میں چوتھی خلافت میں عالم اسلام جو ہے دارالاسلام منقسم ہو گیا کہ مصر اور شام نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان کے 2 بیٹوں میں پھر ان کی مملکت تقسیم ہو گئی، ایک اسرائیل اور ایک یہودیہ، یہ 2 ریاستیں وجود میں آئی، یہودی۔